السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلی ویڈیو میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ موت کو پیدا کرنے کی 4 وجہ ہے، 4 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، تاکہ دنیا والوں میں سے جو نیک انسان ہے، نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ مل جائے، برے لوگوں کو ان کی برائی کا سزا مل جائے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ دوسری وجہ یہ بیان کیا تھا تاکہ دنیا کی آبادی میں توازن اور بیلنس باقی رہے، اور تیسری وجہ یہ بیان کیا تھا تاکہ موت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکے، مل سکے۔ چوتھی وجہ یہ بیان کیا تھا موت کو پیدا کرنے کی تاکہ موت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ملاقات کر سکے، مل سکے، ان کی زیارت کر سکے۔ یہ 4 وجہ بیان کیا تھا۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات، اللہ کے رسول سے ملاقات، صحابہ اکرام سے ملاقات، یہ صرف ہر مرنے والے کو نہیں ہوگا، یہ صرف مرنے سے ہی حاصل نہیں ہوگا کہ جیسے ہی مریں گے اللہ کی ملاقات ہو جائے گی، نبی سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ کو دیکھ لیں گے، صحابہ کو دیکھ لیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ مرنے کے بعد وہی مسلمان اللہ سے ملے گا، اللہ کی ملاقات کرے گا، نبی سے ملے گا، نبی کی ملاقات کرے گا، جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے گا، موت کی فکر کرے گا، اس کا انتظام کرے گا، اس کے لیے یہ سارے انعامات ہیں۔ ہم اور آپ آج موت سے کس قدر غافل ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر میرے بعد کسی کو نبوت مل سکتی، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ وہ عمر جن کو دنیا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، جنت کی بشارت مل گئی تھی، اس کے باوجود موت کی فکر، موت کی تیاری، موت کا خوف اور ڈر اتنا کہ ایک آدمی کا یہ سپرد کر رکھا تھا اور یہ ذمہ داری دے رکھی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور گاہے بگاہے موقع محل دیکھ کر مجھے موت کو یاد دلاتا رہیں، یاد کراتا رہے، موت کا ذکر میرے سامنے کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام کے اس قدر بشارت ملنے کے باوجود موت کی فکر حضرت عمر کو اس قدر کہ حضرت نے ایک انگوٹھی بنا رکھی تھی اور اس میں لکھا رکھا تھا کفا بالموت واعظا، کہ انسان کو نصیحت کے لیے، سبق کے لیے اور تقریر کے لیے اور انسان کو سمجھنے کے لیے، تیاری کے لیے، عقل مندی کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ موت ہے۔ موت ایک نصیحت ہے، موت ایک پیغام ہے، موت ایک میسج ہے، لیکن آج ہر انسان موت سے غافل ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب آپ دوسرا کام کیجئے، میرے ساتھ رہنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ وہ شخص کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، اب آپ کو موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ اب موت سے غافل ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، اب میری داڑھی پک چکی ہے، اب مجھے موت کو یاد دلانے کے لیے یہ سفید داڑھی ہی کافی ہے، یہ آخری میسج ہے، یہ آخری گھنٹی ہے کہ اب کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں۔ بچپن میں تھے تو اس بات کا اندیشہ تھا اور امید تھی کہ جوان ہوں گے تو، جوان تھے تو اس بات کو امید تھی کہ ابھی بڑھاپا آئے گا تو مریں گے، لیکن اب کوئی امید کا سہارا نہیں، جبکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایک امید لگی رہتی ہے۔ بڑھاپے کے بعد، داڑھیوں کے سفید ہونے کے بعد، سر کے بال کے سفید ہونے کے بعد، بال جھڑنے کے بعد، دانت اکھڑنے کے بعد کسی چیز کی اور امید نہیں، بس آخری مرحلہ، آخری سٹیج موت ہی ہے۔ لہذا اب مجھے نصیحت کے لیے، موت کو یاد دلانے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں، میں اپنی سفید داڑھیوں کو دیکھ کر خود موت کو یاد کر لوں گا۔ لیکن آج ہمارے ماحول میں کتنے ہیں سفید داڑھی والے، کتنے ہیں سفید بال والے، کتنے
کتنے جو گھروں میں بستروں میں بیٹھے ہیں, چل نہیں سکتے ہیں, بول نہیں سکتے ہیں, دانت اکھڑ گئے, لیکن موت کو بالکل بھول چکے ہیں. ان کو اس بات کا کوئی فکر نہیں کہ آج میرے ہم عمر کے, مجھ سے کم عمر کے انسان کے موت کا مسجد میں اعلان ہوا, کل میرا بھی ہو سکتا ہے. ہر روز ہم مردوں کو دفناتے ہیں, مردوں کو کندھا دیتے ہیں, جنازے میں شریک ہوتے ہیں, قبرستان جا کر انہیں دفنا کے بھی آتے ہیں, لیکن اپنی موت کا کوئی احساس نہیں, اپنی موت کی کوئی فکر نہیں کہ آج میں نے ان کو جنازہ دیا, کل مجھے کوئی دے گا. آج میں فلانا کو غسل دے رہا ہوں, کل کوئی مجھے غسل دے گا. آج میں اسے قبر میں اتارا ہوں, کل مجھے کوئی قبر میں اتارے گا. آج میں اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں, کل کوئی میری نماز جنازہ میں شریک ہوگا. آج میرے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے, آج اس کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے, کل میرے بارے میں اعلان کیا جائے گا. ہم ان باتوں سے بالکل غافل, اللہ پرواہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اور بھی وقت باقی ہے, ابھی وقت باقی ہے, اور تھوڑا مال اکٹھا کر لیں. اپنے چالاکی اور ہوشیاری اس بات میں سمجھتے ہیں کہ مال اکٹھا کر لے, دولت والا بن جائے. نبی علیہ السلام سے انصار کے چند صحابہ نے فرمایا, حضرت عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے, موت سے پہلے موت کی فکر کر لے, وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے. میرے دوستو, آپ یقین کریں نہ کریں, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ موت کی تیاری کریں یا نہ کریں, آپ کو کسی طرح کی کوئی تقریر, کوئی نصیحت, کوئی سبق, کوئی واقعہ نصیحت دے نہ دے, جھنجھوڑے نہ جھوڑے, آپ کے عقل کو ٹھکانے لگائے نہ لگائے, آپ کے اندر ہوش پیدا ہو نہ ہو, لیکن آپ کو تو موت آ کر ہی رہے گی. ناظرین, اب آپ کے سامنے صرف دو باتیں بیان کرنی ہیں. نمبر ایک, کہ ایک اچھا انسان, نیک انسان, متقی, مومن, پرہیزگار, تقوی والا, اسے جب موت آتی ہے تو کس طرح اس کی موت آتی ہے, اور اس متقی, پرہیزگار, تقوی والے کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے, کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور ایک گنہگار, فاسق, فاجر, اللہ تعالیٰ کے باغی, دین سے دور رہنے والے کی موت کس طرح آتی ہے, اور اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے, یہ دو باتیں بیان کرنی ہے. جب ایک نیک بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے ہیں, اور بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, انہیں سلام عرض کرتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں. اور انسان کے ساتھ جو شیطان لگا رہتا ہے, جو ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے, اسرائیل علیہ السلام اس شیطان کو مار بھگاتا ہے تاکہ کہیں اس کے ایمان میں ڈاکہ نہ ڈالے, تاکہ کہیں ان کو آخری وقت میں نہ بھٹکا دے, اس لیے اس کو مار بھگاتا ہے. اور اسرائیل علیہ السلام کے پاس ایک ریشم کا کپڑا ہوتا ہے, اور جس میں خوشبو ہوتی ہے, جنت سے لے کر وہ آتے ہیں, اس میں جنت کی خوشبو ملی ہوئی تھی, وہ ہوتی ہے. وہ ریشم کا کپڑا اسرائیل علیہ السلام اس انسان کے سینے پر ڈالتا ہے, اور وہ انسان اس کپڑے کی خوشبو اور مہک میں اس قدر مگن ہوتا ہے, اس قدر مدہوش ہوتا ہے, اس قدر اس کی خوشبو میں بالکل لگے رہتے ہیں کہ ادھر اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کر لیتے ہیں, اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کی. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی آتے ہیں, بھیانک شکل, ڈراؤنے انداز اور عجیب و غریب شکل کے ساتھ, بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر لوہے کے, اور اس گنہگار, ناہنجار, فاسق, فاجر انسان کے ایک ایک جوڑ میں زور زور سے ہتھوڑا مارتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ تو بہت بڑا اللہ کا باغی, نافرمان, تو نے دنیا میں بہت عیش مستی کی, آجا چل اب آنے کا وقت ہو گیا. اور بڑی بے دردی اور بے رحمی سے اس کی روح کو نکالی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انسان کو روح نکالتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک زندہ بکری کی جسم سے خال کو کھینچا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی, اسی طریقے سے اس فاسق اور فاجر کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد نہلا کر, دھلا کر, کفن پہنا کر, نماز جنازہ پڑھا کر
قبرستان لے جایا جاتا ہے، قبر میں دفناتے ہیں، رشتہ دار دفنا کر ابھی 40 قدم ہی لوٹتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، ما تقول هذا الرجل، اور اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ آدمی کون ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہے، متقی ہے، گناہوں سے بچ کر گزارا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تو وہ بآسانی جواب دیتا ہے ربی اللہ دین الاسلام ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، صحیح جواب دیا، ان کو جنت سے فرش لا کر، ان کے لیے جنت سے بچھونا لا کر بچھا دیا جائے اور جنت سے لباس لا کر ان کو پہنا دیا جائے اور یہ کپڑے اتار دیا جائے، اور جہاں تک ان کی نظر جاتی ہیں وہاں تک ان کے قبر کو کشادہ کر دیا جائے اور جنت کی کھڑکی ان کی طرف کھول دی جائے تاکہ جنت کی ہوا، وہاں کی خوشبو آتا رہے اور یہ انسان اس سے مگر رہے، اور ان سے کہا جاتا ہے نوم نوم کا نوم العروس، سو جا سو جا دلہن کی طرح سو جا، میٹھی نیند سو جا، تجھے کوئی جگانے والا نہیں۔ حضرات، یہ قبر یا تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے، اور ایک فاسق فاجر کے ساتھ کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے، جب اسے دفنا کر آتے ہیں اس کے بعد بھی منکر نکیر آتے ہیں، یہ 3 سوال کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دے پاتا، تینوں سوالوں کے جواب میں بولتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کون ہے میرا رب، کیا ہے میرا مذہب، کون ہے یہ آدمی، نہ میں نہیں پہچانتا۔ اس کے بعد وہ فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر آتے ہیں اور بڑی زور زور سے ان کو جسم کے اوپر مارتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قدر زور سے ہتھوڑا مارتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس انسان کے چیخنے کی آواز صرف انسان اور جنات کو چھوڑ کر ہر جاندار اس مردے کے چیخنے کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ فرشتہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، یعنی اس کی آواز سننے کے باوجود، چیخا سننے کے باوجود وہ رحم نہیں کھاتا، بے تحاشا اسے مارتا جاتا ہے، سننے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دیکھنے کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ التب کیف متفق بالکل مارتے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے جسم کو اس قدر بھوسا بناتے ہیں جیسا کہ روئی کے دانے ہوتے ہیں، ریت کے ذرے کی طرح بکھر دیتے ہیں، اس قدر زور سے مارتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پھر سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس میں جان پڑتی ہے، پھر اس پر ہتھوڑا پڑتا ہے، اور اس طریقے سے انہیں قیامت تک عذاب قبر دیتے جائے گا، اور اس طریقے سے انہیں عذاب قبر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، سننا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے، لیکن جن کے ساتھ ہوتا ہے